ترقی کا اٹھا کر دیکھ لیں، اس پر پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی مہر ہوگی۔ اور میں یہ بات برملا کہتی ہوں اور یقین سے کہتی ہوں اور عاجزی کے ساتھ کہتی ہوں کہ اگر نواز شریف کے 9 سال پاکستان سے نکال دیے جائیں تو کھنڈرات کے علاوہ پاکستان میں کچھ نہیں بچتا۔ آپ کی جماعت کی دوسری خصوصیت کیا ہے؟ آپ کی جماعت کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی جماعت نے مشکل ترین بدترین مسائل کے باوجود، انتقام کے باوجود، مظالم کے باوجود، انتقام میں کوئی شخص اندھا ہو گیا تھا، اس کے باوجود نواز شریف صاحب نے اور آپ کی جماعت نے کبھی نہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا اور نہ جس کو کہتے ہیں کہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کا دامن ہاتھ سے چھوڑا۔ نواز شریف صاحب پر 99 سے شروع ہو جائیں، کیا کیا مشکلات نہیں آئیں، اٹک قلعے کے زندانوں میں بھی پھینک دیا، اور 40 دن تک جب مشرف نے ٹیک اوور کیا تو 40 دن تک نواز شریف صاحب کا اتا پتہ نہیں تھا۔ میری ماں نے کہا کہ میں بھوک ہڑتال کر دوں گی، مجھے یہ تو بتا دو کہ نواز شریف زندہ ہے یا کہاں ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے کبھی اپنی قوم کو یہ درس نہیں دیا کہ نکلو اور فلاں کا گھر جلا دو، نکلو اور میٹرو بس اسٹیشن توڑ دو، نکلو اور جہازوں کو خدا نخواستہ شہیدوں کی جو یادگاریں ان کو نظر آتش کر دو، کیونکہ نواز شریف صاحب اس مٹی کا بیٹا ہے اور یہ ملک کو بنانے والے ہاتھ کبھی ملک کو توڑ نہیں سکتے ہیں، اور نہ یہ کہ کبھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے چھوڑا۔ آج بھی آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کا انٹرویو آئے، وہ کسی کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، غیر اخلاقی زبان بولنا تو دور کی بات۔ اور میں ایک بات جنرل کاؤنسل سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، کبھی کبھی تقریر کے جب میں زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہوں تو میاں صاحب کا میسج آتا ہے کہ بیٹا آرام سے دھیمے لہجے میں بات کرو۔ مجھے بھی ان سے جو ہے وہ اس چیز پہ مجھے وہ اکثر چیک کرتے ہیں۔ تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ قوم کا ٹیچر ہوتا ہے، قوم کا استاد ہوتا ہے، اور لیڈر لیڈز بائی ایگزامپل۔ ایک بھی کوئی نواز شریف کا نام لے کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ نواز شریف نے کبھی گھیراؤ جلاؤ کی ترغیب دی ہو، کبھی قوم کے نوجوانوں کے ہاتھ میں پیٹرول بم پکڑائے ہوں، کبھی ان کو کہا ہو کہ بدتمیزی کرو، گالیاں دو، بلکہ ہمیشہ یہ کہا کہ بد تہذیبی کا جو جواب ہے اس کو تہذیب سے دو، اس کو اخلاق سے دو، گالی نہیں دینی، لڑائی نہیں کرنی۔ نواز شریف صاحب پر، مسلم لیگ نون پر کیا کیا مشکلات نہیں آئیں، بہت بڑی بڑی مشکلات آئیں، لیکن آپ کا لیڈر ایک ایسا لیڈر ہے، آپ کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے، آپ کی جماعت کے جو رہنمائیں، ایسے رہنمائیں، کسی نے کبھی روتے پیٹتے ہوئے عوام کو اپنی جو مشکلات کی کہانی نہیں سنائی۔ جو مشکلات تھی، چاہے وہ کاروباری مشکلات ہوں، سیاسی مشکلات ہوں، خاندانی مشکلات ہوں، جو جماعت پر مشکلات آئیں، جماعت کے لیڈران پر مشکلات آئیں، جماعت کے کارکنوں پر مشکلات آئیں، ایم این ایز، ایم پی ایس، ٹکٹ ہولڈرز پر مشکلات آئیں، لیکن کبھی کسی نے رونا نہیں رویا۔ اس ملک کی خاطر، ایک مقصد کی خاطر، ملک کو آگے بڑھانے کی خاطر ہمیشہ بہادری سے مشکلات کا سامنا کیا۔ اور یہ بات آج ہم نہیں کہہ رہے، آپ نہیں کہہ رہے، آپ کے مخالفین بھی آج یہ بات کر رہے ہیں۔ کوئی جماعت کا جو، یہ بھی آپ کی جماعت کا خاصہ ہے، یہ آپ کی جماعت کی شائننگ کوالٹی ہے کہ آپ کی جماعت نے، آپ نے، اور یہ سب سے بڑا اس چیز کا کریڈٹ میں آپ کو دوں گی، آپ سب کو دوں گی۔ لیڈران تو ہوتے ہیں، وہ سیزنڈ ہوتے ہیں، ویدرڈ ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک بڑی پکچر، لیکن آپ لوگوں نے جس طرح مشکلات کا سامنا کیا، لیکن چٹان کی طرح، کوہ ہمالیہ کی طرح نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہے۔ کسی نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، نواز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا، نواز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مشکلات آ گئی ہیں، میں اقتدار سے چلا گیا ہوں تو چلو جلدی جلدی میں دوسرے ملکوں کو آوازیں دوں، امریکہ کو آوازیں دوں کہ خدا کا واسطہ ہے میرے لیے ایک بیان ہی دے دو، یا یہ نہیں کہا کہ لاکھوں ڈالر خرچ کر کے لابنگ فرم ہائر کر لو یو ایس میں، یا یہ سینیٹرز سے، دوسرے ملکوں کے سینیٹرز سے، شرم کی بات ہے
دوسرے ملکوں کے سینیٹرز کو کہا جاتا ہے کہ خدا کے لیے ہمارے ملک کے لیے ایک بیان دے دو, میرے لیے ایک بیان دے دو, کیونکہ جب تم بیان دیتے ہو تو پاکستان میں تھرتھلی مچ جاتی ہے. کبھی کسی نے سنا ہو کہ نواز شریف نے کسی غیر ملکی کو آواز دی ہو کہ خدا کے واسطے آؤ اور میری مدد کرو؟ انہوں نے ایک ہی بات کی, انہوں نے کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں. اور اس کے بعد اس قوم نے, ان کی جماعت نے, آپ نے ان کے ہر وعدے کی, فخر کی, ان کے یقین کی لاج رکھی, جس کے لیے میں آپ سب کی شکر گزار ہوں. یہ بھی آپ کی جماعت کا خاصہ ہے کہ پاکستان میں اتار چڑھاؤ آئے, مشکلات آئیں, فیصلے کرنے کا وقت آیا, لیکن آپ کی جماعت نے, نواز شریف صاحب نے, آپ کے لیڈر نے کبھی ملکی مفاد کا سودا نہیں کیا, ذاتی مفاد پر ملکی مفاد قربان نہیں کیا. اور اس کی ایک شاندار مثال 1998 کے وہ ایٹمی دھماکے, جس میں لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالروں کی امداد کی آفر بھی آئی, دھمکیاں بھی آئیں, ٹیلی فون کالز بھی آئیں, لیکن نواز شریف صاحب نے کہا نہ میں لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالروں کو خاطر میں لاتا ہوں, نہ یہ دھمکیاں مجھے مروب کر سکتی ہے, میں وہی فیصلہ کروں گا جو میرے ملک اور قوم کے حق میں بہتر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب مشکل وقت آیا تو جماعت سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی. کوئی لیڈر تو کیا, کوئی کارکن بھی جماعت چھوڑ کے نہیں گیا. یہ جتنے لیڈران یہاں پر بیٹھے ہیں اسٹیج پہ, سب پوری آب و تاب کے ساتھ پاکستان کے سیاسی میدان میں چمک رہے, حالانکہ وہ ابھی ملک میں موجود نہیں ہیں. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب مشکلات آئیں تو نواز شریف صاحب نے سینہ تان کے ان مشکلات کا سامنا کیا. یہ نہیں کہا کہ میرے کارکنوں نے کیا ہوگا, مجھے کیا پتا کس نے کیا, میں تو گھر میں آرام سے بیٹھا تھا. بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آیا اور اڈیالہ جیل چلا گیا, کارکنوں پہ آنچ نہیں آنے دی. یہ نہیں کہا کہ میرے کارکنوں نے کیا ہے, مجھے کیا پتا کیا کیا ہے, میں تو اندر تھا. اور لیڈر وہ نہیں ہوتا کہ جب مشکلات کا سامنا ہو, مصیبتوں کا سامنا ہو, تو اس کے اپنے بچے لندن میں بیٹھے ہوں, قاسم اور سلیمان لندن میں بیٹھے, اور جو کارکنوں کے قاسم اور سلیمان ہیں وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں. نواز شریف صاحب نے تو نہیں سوچا. مجھے افسوس ہے کہ مجھے اپنی بات کرنی پڑی, میں اپنی بات نہیں کرنا چاہتی. مجھے وکٹم کارڈ کھیلنا بہت برا لگتا ہے. مجھے اس بات کا یہ ہے کہ میں اپنی بات کر رہی ہوں, لیکن نواز شریف صاحب نے تو نہیں کہا کہ فلاں کو پکڑ لو, اس کارکنوں کو پکڑ لو, میری بیٹی کو کچھ نہ کہنا. ہاتھ پکڑ کے میرا وہ جیل میں لے گئے, اور پھر دوسری مرتبہ مجھے ان کے سامنے سے گرفتار کیا گیا. لیکن انہوں نے, اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تو شہباز شریف صاحب نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا, اور نواز شریف صاحب نے ایک بات نیب کو کہی, جو افسران مجھے گرفتار کرنے آئے. انہوں نے کہا کہ ایک جملہ کہا کہ یاد رکھنا وقت ایک جیسا نہیں رہتا کبھی. اور جب لوگوں کے بچوں پہ مشکلات آئیں, جن کو ورغلایا, جن کے دماغوں میں, جن کی رگوں میں بارود بھرا, جن کے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ اور کتابیں لے کے, جن کے ہاتھوں میں پیٹرول بم اور ہتھیار پکڑا دیے, ان کو ورغلایا کہ جاؤ جا کے قومی تنصیبات پر حملہ کرو, افواج پاکستان کی تنصیبات پر حملہ کرو, شہداء کی یادگاروں اور علامتوں پہ حملہ کرو. اور جب وہ پکڑے گئے اس سازش میں, تو اپنے گھر سے بیٹھ کے ٹویٹ کر رہے کہ مجھے قاسم اور سلیمان کے ساتھ شمالی علاقہ جات میں ہائیکنگ بڑی یاد آ رہی ہے. میرا دل اس وقت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. بھلے وہ کسی اور جماعت کا کارکن ہے تو وہ کارکن نا. تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس بات کی. اور پھر کہتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے یہ ملک ٹھیک نہیں ہے. قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں جب تم نے بارود پکڑا دیا, ان کے لیے یہ ملک ٹھیک ہے, تمہارے بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لوگوں کو کہتا تھا کہ ان کے بچے باہر رہتے ہیں. بھئی یہ مریم نواز شریف آپ کے سامنے کھڑی ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تمہارے بچے کدھر ہیں؟ تو یہ بہت ہی قوم کی آنکھیں اس بات میں کھولیں. لوگوں کو ادراک ہوا اس بات کا, لوگوں کو احساس ہوا اس بات کا کہ نواز شریف کون ہے, مسلم لیگ نون کون ہے, اور یہ کون لوگ ہیں. جس جہاز پہ بیٹھ کے آئی تھی
وہ جماعت اسی جہاز پہ بیٹھ کے واپس چلی گئی. کبھی ان ماؤں کا اس کو خیال نہیں آیا جن ماؤں کے قاسم اور سلیمان جو ہیں وہ دہشت گردی کی عدالتوں میں اس وقت رول رہے ہیں. کیا پوچھا جا کے کہ ان کے پاس کوئی مدد کرنے کے لیے ہے؟ ان کا کوئی حال پوچھنے کے لیے ہے؟ سب کو وہاں پر اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. تو یہ بڑی افسوسناک واقعات ہیں. اور پھر آپ دیکھیں ان کو کیا ترغیب دی قوم کو. کہا کہ جا کے شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کرو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا شہداء کسی ادارے کے نہیں ہوتے؟ شہداء پوری قوم کے ہوتے ہیں. انہوں نے جس نے لسبیلا ہیلی کاپٹر کریش حادثے پر اس نے شہداء کا مذاق اڑایا، اس شخص کو کیا پتا کہ اپنے ملک اور اپنی مٹی کی خاطر جان دینے والا سپاہی یا افسر اس کی کیا قدر ہوتی. شرمناک یہ بات ہے اور یہ شرمناک روایت ڈالی. اور مجھے امید ہے شہباز شریف صاحب یہاں پر موجود ہیں اور میں آپ سب سے بھی کہتی ہوں کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اتنا بھیانک اور گھنونا جرم کرنے والے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اپنے انجام کو پہنچیں گے. میں کیونکہ یہاں پر مسلم لیگ نون کے عہدیداران موجود ہیں تو میں تھوڑی سی بات مسلم لیگ نون کے فیوچر کے بارے میں بھی کرنا چاہتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون پر کسی کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے. مسلم لیگ نون عام عوام کی جماعت ہے، کارکنوں کی جماعت ہے، اور اس پہ سب سے زیادہ حق مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا ہے. اور پھر کیونکہ سیاسی جماعتوں پر ایک ملک کی اتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ جماعت بھی اس ملک اور اس قوم کی امانت ہے. اس لیے اس جماعت کو آگے بڑھانا، اس کو ایکسپینڈ کرنا، اس کی جو گروتھ ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس میں لوگوں کو شامل کرنا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جماعت کے اندر احسن اقبال صاحب ایک ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہونا چاہیے جس میں ہر شہر سے جو بہترین کارکن ہیں ان کو چن کے جو ہے ان کو ذمہ داریاں دی جائیں. اور جو مسلم لیگ نون میں عمر میں جتنا بڑا ہے اس کا اتنا ہی بڑا فرض ہے، اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے کہ نئے لوگوں کو بھی مسلم لیگ نون کی فرنٹ لائنز میں شامل کریں، ان کو جگہ دیں، ان کو گروم کریں، ان کی تربیت کریں، ان کو تیار کریں. کیونکہ مسلم لیگ نون صرف مسلم لیگ نون نہیں ہے، وہ اس قوم کا سب سے بڑا اثاثہ ہے انشاءاللہ تعالی. اور اس کے علاوہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرٹ کو فروغ ملنا چاہیے. چاہے کوئی کسی کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، میرٹ پہ پورا اترتا ہے، محنت کرتا ہے تو جماعت اس کو ضرور فوقیت دے، اس کو شامل بھی کرے. لیکن اگر کوئی میرٹ پہ پورا نہیں اترتا، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کچھ بھی ہے، اس کو عہدہ نہ دیا جائے. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جو کارکردگی ہے اس کے ساتھ عہدوں کو لنک کیا جائے. جو لوگ کئی سال سے عہدوں پر بیٹھے ہیں اور کارکردگی نہیں ہے، ان سے معذرت کے ساتھ عہدے لے کر ان کو دیے جائے جو جماعت کے لیے کچھ کرنے کا ہنر رکھتے ہیں. اور میں یہاں پر بیٹھے صوبائی صدور جو ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے کوئی اس میں شک نہیں محنت کی ہے. امیر مقام صاحب بھی ہمیشہ آپ کو متحرک نظر آتے ہیں. لیکن میں جماعت کے باقی صدور سے بھی اور ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بیٹھ جائیں کہ میں یہ ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جماعت کو سب سے گلی لیول تک جو ہے وہ فعال بنائیں، لوگوں کو عہدے دیں. یہ جو عہدے ہوتے ہیں یہ فخر ہوتے ہیں. عہدوں کو ہم نے اپنی جماعت میں رکھ کے کیا کرنا ہے؟ دے لوگوں کو تاکہ لوگ کام کریں، اونرشپ فیل کریں. اور میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو محنت کی ہے، جو ونگز مجھے دیے ہیں جس میں علماء کا ونگ ہے، لائرز ونگ ہے، ویمن ونگ ہے، یوتھ ونگ ہے، کسان ونگ ہے اور مائنورٹیز ونگ ہے. یہ لوگ بیٹھے ہیں مائنورٹیز کے. میں ان سب کے ساتھ کام کر رہی ہوں. میں ایم ایس ایف پہ بھی اس کو ری آرگنائز کرنے پہ کام کر رہی ہوں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان ونگز کو نہ صرف فعال کرنا چاہیے بلکہ پاکستان کی طول و عرض پر تک ان کو پھیلانا چاہیے. اور میں
آخر میں یہ ضرور لیبر ونگ، آخر میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ الیکشن اب زیادہ دور کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ اس سال میں الیکشنز جو ہیں وہ ہم امید کرتے ہیں کہ خیر خیریت سے انشاءاللہ تعالی الیکشنز کا مرحلہ بھی آئے گا. آپ سب سے میں یہ کہتی ہوں کہ آپ نے پوری قوت سے، پورے جذبے سے، پورے ایمان سے، پورے یقین سے اور خود اعتمادی کے ساتھ الیکشن کے لیے میدان عمل میں اترنا ہے.